اچھا سر، جو پہلا سوال ہے جہاں سے ہماری کنورسیشن لاسٹ ختم ہوئی تھی اسی کے حوالے سے ہے کہ آیت تھی سورہ احزاب 33 نمبر آیت اور سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت جو ہے، یہ دونوں آیات کو بعد میں نے بالکل ایک آمنے سامنے رکھ کے ان کو میں نے بار بار پڑھا ہے، بار بار دیکھا ہے، اور اس پہ میں نے لیکچرز بھی سنے ہیں، مولانا اسحاق صاحب کے بھی سنے ہیں، اور آپ کی تفاسیر کو بھی میں نے دیکھا ہے جو میرے پاس پی ڈی ایف فارمز وغیرہ میں موجود ہیں. تو سر اس میں میری یہ مشکل ذرا حل کریں کہ جیسے سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ کچھ قوانین بیان کریں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہیں پاک کر دوں، تمہیں نعمت مکمل کروں. وہی پیٹرن اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں دہرایا ہے کہ خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ ایسے کرو، گھر میں رکو، پردہ کرو، ایسے کرو ویسے کرو. پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے اگر تم یہ سارے کام کرو گی تو میں تم سے جو ہے رجس کو جو ہے نا وہ دور کر دوں گا. تو سر پہلا سوال یہ ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ آیا خواتین سے خطاب نہیں ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس پہلی بات یہ ہے کہ صحیح احادیث ہے کہ یہ آیا خواتین کے لیے نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث حجت ہیں. میں آپ کو کہوں میں آپ کو کچھ حدیث دکھانا چاہ رہا تھا. جی 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 دیکھیں میں اس کی حدیث بہت زیادہ ہے، ایک نہیں ہے، حدیث بہت زیادہ. پہلی بات ہے آیت تطہیر میں یہ بات طے کرنا کہ کیا یہ ازواج سے خطاب ہے یا اہل بیت طاہرین خمسہ طیبہ علیہم السلام سے خطاب ہے. تو یہ کہ یہ ازواج کے شان میں نہیں آئی ہے، ازواج سے خطاب نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہم السلام سے خطاب ہے. یہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. ایک دو ہفتے پہلے اس صاحب سے اس مسئلے پہ بات ہوئی، وہ قادری صاحب آئے تھے، آپ پچھلے ہفتے بھی آئے تھے، وہ ان سے گفتگو ہوئی تھی اس مسئلے پر. اگر آپ نے وہ پروگرام دیکھا ہو تو اس پہ میں نے کچھ دلائل دیے تھے. اس سے پہلے ہفتے بھی آئے تھے، اس پہ بھی میں نے کچھ دلائل دیے تھے. تو ابھی آپ کی خدمت میں ان سب دلائل کا تکرار نہیں کرتا کہ وہ قرآن مجید میں آیات بہت ایسے ہیں کہ ایک ہی آیت کا صدر کسی سے خطاب ہے، اس کے وسط کسی سے خطاب ہے، اس کا ذیل کسی اور سے خطاب ہے. یا ایک ہی آیت ہے کہ کوسچن کو شارٹ کر دوں. نہیں ابھی میں جواب دے سنیں کہ آیت آپ نے کہا نا، آپ نے کہا کہ یہ آیت ازواج سے خطاب ہے. یہ پریمس ہی غلط ہے. یہ آپ کی جو پری سپوزیشن ہے، یہ آپ کے ذہن میں جو مقدمہ ہے، یہ غلط ہے. یہ ازواج سے خطاب نہیں ہے، یہ خمسہ طیبہ سے خطاب ہے. یہ اس کی ہمارے جو بھائی اہل اسلام ہے وہ کہتے ہیں یہ ازواج سے خطاب ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے ترتیب آیات کے. یہ ترتیب آیات ان کو بخوبی پتہ ہے، جو لوگ تفسیر پہ کام کرتے ہیں، جو تفسیر میں تحقیق کرتے ہیں، کہ قرآن میں اس طرح آیات بہت ہیں کہ ایک ہی آیت ہے، اس کا صدر کسی سے خطاب ہے، ذیل کسی اور سے خطاب ہے. اور یہ بہت قرآن میں بہت واقع ہوا کہ ایک ہی آیت ہے، اس کا صدر ایک مقام پہ نازل ہوا ہے، اس کا ذیل کسی اور مقام پہ نازل ہوا ہے. اس طرح نہیں ہے، اس کو تبعیض فی النزول بولتے ہیں. اور پھر العدول فی الخطاب بولتے ہیں. یہ اس کی بحث کافی طویل ہے، میں اس کو آپ نہیں چھیڑنا چاہتا. میں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں ایک صحیح حدیث پیش کرتا ہوں. ایک اس طرح کے احادیث بہت ہیں، میں نمونے کے طور پہ حدیث پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 44. یہ تحقیق کی ہے شعیب الارناؤط صاحب نے، جلد نمبر 44 ہے. یہ مسند فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد مسند بنتی ہے کس کی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسند. اس میں صفحہ نمبر 118 میں یہ حدیث صرف ان سے نہیں، کئی صحابہ سے یہ مروی ہے. انہوں نے تصریح کیا ہے کہ یہ آیت کے نزول ہی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہے. یہ روایت کرتے ہیں
اور اس پہلے میں اس کا سند بتاؤں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شعیب الارناؤط صاحب، یہ حاشیہ نمبر 6 اس کے بعد کہتے ہیں حدیث صحیح وله 3 اسانید. یہ حدیث صحیح ہے، اس کے 3 اسانید ہیں، ایک سند بھی نہیں ہے. اور یہ صرف ام سلمہ سے نہیں ہے، یہ بہت سارے صحابہ سے ہے. اچھا حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، حدیث نمبر 24508. ام سلمہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے. فاتته فاطمہ علیہ السلام ببرمۃ، حضرت زہرا اطہر سلام اللہ علیہ وہاں پہ کچھ کانا لے کے آئے تھے، برما کانا لے کے آئے تھے. فیہا خریزۃ، برما بولتے ہیں برتن کو، خزیرہ ایک قسم کا کانا ہے کہ اس میں گوشت ہوتا ہے، اور اس میں میرے خیال میں اس میں وہ بھی ڈالتے ہیں، گوشت کے ساتھ اس میں آٹا بھی ڈالتے ہیں، تو اس کو سوپ کے طور پہ مثلا سالن سوپ کی طرح سے پکایا جاتا ہے، اس زمانے پکایا جاتا تھا. فدخلت بها علیہ، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے وہ اپنے والد گرامی کے پاس لے کے آئے تھے، وہ لے کے آئی تھی کھانا. فقال لها ادعی زوجکی وابنیکی، تو والد گرامی نے فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو بھی بلاؤ اور اپنے 2 فرزندوں کو بھی بلاؤ، 2 بیٹوں کو بھی بلاؤ. قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں فجاء علی والحسن والحسین والحسن فدخلوا علیہ، علی علیہ السلام آئے، حسن علیہ السلام آئے، حسین علیہ السلام آئے، اور زہرا سلام اللہ علیہ وہاں پہ وہ تو ان کو لینے آ گئی تھی، وہ آئی ہیں. فجلسوا یاکلون من تلک الخزیرہ، وہ سب بیٹھے ہیں اسی برتن کھانا جو بی بی سلام اللہ علیہ لے کے آئیں، گوشت اور سالن، اسی سے شوربہ جیسا ہوتا ہے اسی سے کھانے لگے. وهو على منامة له على دکان تحته کساء خیبری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ انسان سوتا ہے فرش، اس پہ بیٹھے تھے، ان کے نیچے ایک خیبر کے اون سے لایا گیا ایک کمبل تھا، کملی تھی. قال وانا اصلي في الحجرة، میں اگلے کمرے میں، اس حجرے کی بات نہیں ہے، اس کی بات آئے گی اس کی دلیل، کہ میں اگلے حجرے میں، مثلا دروازہ ہے، دروازے کے اس طرف ایک دوسرا حجرہ ہے، میں وہاں پہ نماز پڑھ رہی تھی. فانزل اللہ عز وجل هذه الآیة، تو اس وقت اللہ نے یہ آیہ نازل کی ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تو یہ لوگ سب پنجتن پاک ایک جمع کھانا کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیہ نازل فرمایا، سورہ احزاب آیہ نمبر 33، فاخذ فضل الكساء فغشاهم به، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کملی تھی، کملی کا جو سائیڈ والا حصہ ہے، جو زیادتی والا حصہ، اس کو انہوں نے اٹھایا ہے اور اس کو کھینچا ہے، وہ سب کو کملی کے اندر داخل کیا، یعنی کملی سے سب کو لپیٹا ہے. ثم اخرج یدہ، اور پھر اپنے ہاتھ کو نکالا ہے، فالوا به الى السماء، ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں. اور عربی زبان میں بعض ایسے نکات ہیں جو دوسری زبانوں میں نہیں ہیں. عربی زبان میں ایک ایسا حصر بولتے ہیں کہ ایکسکلوژن، کسی کو انکلوڈ کرو دوسروں کو ایکسکلوڈ کرو، اس کو بولتے ہیں حصر. اس کے ایک طریق میں سے یہ ہے کہ مسند الیہ دونوں معرفہ ہوں، یہاں پہ مسند الیہ دونوں معرفہ ہیں. ہؤلاء ضمیر اس میں اشارہ ہے، اہل بیتی یہ جو ہے مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور یہ بھی معرفہ ہے. مسند الیہ دونوں معرفہ ہیں. یہ صرف یہ میرے اہل بیت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے صرف یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاصہ ہیں اور یہ سب سے قریبی میرے یہی ہیں. فاذهب عنهم الرجس، اللہ ان سے رجس دور کر، وطہرهم تطہیرا، اے اللہ ان کو پاک و پاکیزہ بنا. اللهم هؤلاء اهل بیتی وخاصتی فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. اچھا انہیں ہر پلیدی ان سے دور کر، ان کو پاک و پاکیزہ بنا. قالت فادخلت رأسی البیت، میں نے کمرے میں اپنا سر داخل کیا، تو پتہ چلا کہ یہ سائیڈ والے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی. حجرے میں اس نے کہا میں حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی، اس حجرے میں نہیں تھی، سائیڈ والے میں تھی. اچھا میں نے اپنا سر دروازے سے داخل کیا یا کھڑکی سے داخل کیا، میں نے اپنا سر کمرے میں داخل کیا. قلت وانا معكم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو انہوں نے فرمایا انکی الی خیر، انکی الی خیر، آپ عاقبت بخیر ہیں، آپ عاقبت بخیر ہیں، آپ کی عاقبت اچھی ہے. نہیں فرمایا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں. تو یہ تو واضح اس کی اس طرح کے احادیث بہت زیادہ، میں کسی دن انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہ تقریر کروں گا، اور میں بہت سارے 30-40 احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ صحیح اسانید کے ساتھ، یہ مشکوک اسانید کے ساتھ صحابہ نے تصریح کیا کہ یہ آیہ پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. جب یہ دیکھیں ام سلمہ جب کہہ رہی ہے کہ ان کے شان میں نازل ہوئی ہے، بھائی یہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہی ہیں. تو پہلی بات ہے کہ ازواج کے شان میں نازل ہوئی، یہ بات غلط ہے. جو ہمارے مخالفین، شیعوں کے مخالفین اس بات کو مشہور کرا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا قرآن میں سے خود ہے ان کے پاس، ہمارے پاس بہت سارے دلیل، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر احادیث. اچھا پھر جب یہ ثابت ہوا، پھر آپ نے کہا سورہ مائدہ
آیہ نمبر 6 میں جو ہے اس میں دیکھیں ان دونوں میں بڑی زمین آسمان کا فرق ہے. سورہ مائدہ آیہ نمبر 6 میں وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیہ وضو، آیہ تیمم ہے. وہاں پہ جو تطہیر کی بات ہو رہی ہے وہ ہر تطہیر کی بات نہیں ہو رہی مطلق. وہ کسی کی مدح بھی نہیں ہے. وہ اللہ کی جانب سے ایک تمنن ہے، ایک تفضل ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کس چیز سے پاک ہو جائیں؟ ہر رجس سے نہیں، وہ جنابت کے رجس سے. جو شخص جنوب ہو جاتا ہے یا جو شخص لیٹرین جاتا ہے، وضو اس کی باطل ہو جاتی ہے. اس نے نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے طہارت کیسے کسب کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آپ کو پاک کر دیتا ہوں. اس طہارت کی بات ہو رہی ہے. اور بھائی جنابت سے کوئی شخص جنوب ہو جاتا ہے یا کوئی شخص اس کی ریح خارج ہوتا ہے، پیشاب کرتا ہے، لیٹرین جاتا ہے، وہ اگر اپنے آپ کو پاک، اس اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وضو کا طریقہ کار یہ کر لو تو اس سے میں آپ کو پاک کر لیتا ہوں، یہ اس کی تعریف نہیں ہے، یہ اس کی مجد نہیں ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں اس بات کو. میں آپ کی خدمت میں وہ آیت دکھاؤں تاکہ لوگوں کو سب کو پتہ چلے. آیا یہ ہے میرے محترم ناظرین سورہ مبارکہ مائدہ میں آیہ نمبر 6. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین وان کنتم جنبا فطہروا. اگر آپ جنوب ہیں اپنے آپ کو پاک کرو. وان کنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. اگر آپ سفر میں ہیں یا مریض ہے، بیمار ہے، بیماری کی حالت میں پانی استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، زخم ہے بھائی، یہاں پہ اتنا زخم لگا ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، غسل کریں بھائی جنابت میں یا وضو بنا لیں تو یہ زخم خراب ہو جائے گا. یا مثلا انسان سفر میں پانی صحرا میں ختم ہو جائے گا تو پھر خود پیاسے مر جائیں گے، اس میں وضو نہیں کر سکتے. اچھا، او لامست بھلے یہ کوئی آپ نے پیشاب کیا یا آپ جنوب ہو گئے سفر میں یا بیماری کی حالت میں، فلم تجدوا ماء، پانی بھی نہیں، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، مٹی کے ساتھ چہرے پر اور ہاتھوں پہ مل لو، مسح کرو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ آپ پہ حرج نہیں ڈالنا چاہتا. ایک پانی نہیں ہے، پانی صرف پینے کے لیے. اب میں اس پانی سے غسل جنابت کروں تو سب لوگ پیاسے مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نہیں چاہتے یہ حرج، یہ ضیق، یہ انکنوینئنس نہیں چاہتا. اللہ کہتا ہے چلو مٹی سے طہارت کرو. ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کرے. یہ کس پاکی کی بات ہو رہی ہے عزیزوں؟ یہ ہر گناہ سے پاکی کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ گناہوں سے پاکی کی بات ہو. یہ ایک جنابت سے یا مثلا کسی نے کوئی پاخانہ ہو، پیشاب ہو، ریح نکل گئی ہے، اس کی وضو کرنی ہو، اس کی بات ہو رہی ہے. آیہ تطہیر میرے محترم ناظرین، آیہ تطہیر یہ کسی کے لیے فضیلت نہیں ہے. یہ جو آیہ غسل وضو ہے نا، یہ سب یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ فضیلت ہے. یہ کتاب ہے مسلم ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد 2 کتابیں، ایک بخاری ایک مسلم. یہ مسلم کوئی پاگل آدمی تو نہیں تھا اس طرح کیا، اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی کتاب قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب ہے. اور اس طرح کی کتابیں بہت ہیں. ملاحظہ فرمائیے کہ نمبر 1 درجے کے مصنفین متکلمین ان کی کتابوں میں کتاب صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر ہے، 2010 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کون سی باب ہے میرے محترم ناظرین؟ کتاب فضائل الصحابہ، باب فضائل اہل بیت النبی. اور اس میں صرف ایک ہی فضیلت نقل کیا، اہل بیت نبی صلوات اللہ علیہم کی فضیلت. اور بھائی یہ فضیلت ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، سب لوگ جانتے ہیں کہ فضیلت ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہر رجس میں آپ سے دور کروں گا اور آپ کو غائط پاک کروں گا. نہیں فرمایا کہ بھائی پیشاب پاخانہ کی وہ جو یا جنابت سے میں آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ تعالیٰ مطلق ہر رجس سے اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے تو فضیلت ہے. اگر یہ فضیلت نہ ہوتی بھائی، اگر پیشاب پاخانہ، پیشاب نجاست یا لیٹرین والی نجاست سے پاک کرنا یہ کسی کی فضیلت نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. سب مسلمان اس کو اپنے فضائل میں ذکر کرتے ہیں. آئیے سورہ مائدہ کو یہاں پہ جو یہ فضیلت ہے سن لیں. یہ روایت کس سے نقل ہے؟ یہ روایت نقل ہے خود جناب عائشہ سے. خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي علیہ السلام فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے پاس ایک کسا تھا، ایک کملی تھی، مرط مرحل، اس پہ اس کے کملی پہ نشان تھے زینوں کی، جانور کی جو گھوڑے کی ہوتی ہے یا اونٹ کی ہوتی ہے رحل،
اس کے خوبصورت نشان بنے ہوئے تھے، یعنی وہ ڈیکوریٹڈ تھا، وہ بڑا پیارا تھا، کالے رنگ کی اون سے بنی تھی. امام حسن علیہ السلام آئے، داخل ہو گئے، خود نبی نے داخل کیا. پھر علی علیہ السلام آئے، اس کو داخل کیا. پھر حسین علیہ السلام آئے، ان کو داخل کیا. پھر زہرا سلام اللہ علیہا آئی، ان کو داخل کیا. ثم جاء علی، پھر علی علیہ السلام آئے، اچھا ان کو داخل کیا. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. اس کے بعد مسلم نے کوئی فضیلت اہل بیت علیہ السلام کے لیے نقل نہیں کیا. بھائی اگر یہ ایک طرح کے ہوتے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ میں سے پیشاب پاخانہ نستجیر باللہ، اس کی یہ کوئی فضیلت ہوتی ہے؟ اور بھائی اللہ اگر آیا نازل کرے مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو بھائی پیشاب پخانا کا اپنی طرف سے دور کر، یہ کون سی میرے لیے اعزاز ہے؟ یہ تو توہین ہے. پورے دو لوگوں میں سے ایک کو مخاطب کرو نا، ایک فیملی کو مخاطب کرو کہ پیشاب پخانے سے اپنے آپ کو پاک کرو. اور بھائی یہ توہین، یہ فضیلت نہیں، یہ توہین ہے. لیکن اگر اس آیت کا یہ معنی ہو جو اس کا معنی واضح ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ناپاکی آپ سے دور کرنا، خود اللہ دور کرنا چاہتا ہے. خود اللہ نے ذمہ لیا کہ میں خود یہ کام کروں، وہ یطہرکم، وہ آپ کو پاک کرے، نہایت پاکی، ہر طرح کی رجس اور نہایت، یہ مطلق ہے، ہر طرح کی ناپاکی، چاہے وہ ظاہری ہو، باطنی ہو، گناہ ہو، جہل ہو، خطا ہو، بری عادتیں ہوں. اللہ تعالیٰ یعنی عصمت مطلقہ، عصمت مطلقہ، تبھی یہ فضیلت ہے. وَإِلَّا یہ مسلم اور مسلم جیسے بڑے بڑے علماء، یہ مسلم ابن حجاج نیشابوری، القشیری النیشابوری، اس جیسے کتنے بڑے علماء، اس جیسے کتنے بڑے فقہاء اور اس جیسے کتنے بڑے متکلمین، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں اسی کو ذکر کیا ہے. اگر اس آیت، اس حدیث کا مطلب، اس آیت کا مطلب پیشاب پخانے سے پاکی والی ہوتی ہے تو یہ سب جانتے ہیں، کوئی فضیلت نہیں، یہ توہین ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار کملی کے نیچے کر دے، اے اللہ ان کو پیشاب پخانے سے پاک کر. یہ کوئی بات ہوئی بھائی؟ کوئی کہتا ہے بھائی نہیں بھائی، کوئی اپنے اہل خانہ کو، اور بھائی کوئی اہل خانہ کو اپنے جمع کرتا ہے بار بار کملی کے نیچے، اور کہتے کہ اللہ ان کو، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاصہ، ان کو پیشاب پخانے، نستجیر باللہ، یہ توہین ہے پیغمبر پر. یہ ایسی بات ہے، اس کا کہنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے. کوئی کہنے والا، اس کو کہنے والے پہ شرم آنی چاہیے اسی بات کہنے. بہرحال بہت مہربانی آپ کی، آپ سوال کرو.